السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو سیدھا، صحیح، روشن طریقہ اور دین معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم لوگ امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اصول السنہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کی بات چل رہی تھی قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ جو آدمی اس کو غیر مخلوق نہیں مانتا یا تو توقف کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن معلوم نہیں ہے مجھ کو کہ یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، تو وہ آدمی بدعتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے ایک امام کو، یعقوب ابن شیبہ کو بدعتی قرار دیا تھا۔ یہ اس کی تفصیل ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اس بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ تھا، جیسے کہ شیخ نے ذکر فرمایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہود و نصارہ کو ملازمت میں رکھنے، اس کی خدمت اور اس کو منصب پر رکھنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے، اس کو زیادہ فضیلت دیتے تھے اہل بدعت کو ملازمت میں رکھنے سے بھی زیادہ۔ اہل بدعت کی ملازمت، ان کو عہدہ دینے اور ان کی خدمت لینے پر فضیلت یہود اور نصارہ کو ملازمت اور ان کو عہدہ وغیرہ دینے میں دیتے تھے۔ کیوں؟ یہود اور نصارہ کی خدمت لینے میں زیادہ بہتر سمجھتے تھے اہل بدعت کی خدمت لینے سے، کیونکہ اہل بدعت کے خطرات زیادہ ہیں۔ اہل بدعت کے خطرات زیادہ ہیں۔ اہل بدعت یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ اندر سے اسلام کی اجتماعیت کو، اسلام کی جو اجتماعیت ہے اس کو اندر سے سوراخ کرتے ہیں اور کھوکھلا کرتے ہیں، اجتماعیت کو بگاڑتے ہیں، اور اہل اسلام کو، مسلمانوں کو اہل بدعت سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اہل اسلام کو یہود اور نصارہ کے قدموں میں گرانے اور ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں دھکیلنے میں اہل بدعت کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اس کی تیاری اہل بدعت کی رہی ہے۔ اور شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے تو فرمایا کہ تمام مصیبت اور بلائیں جو امت کو پہنچتی ہے وہ اہل بدعت کی طرف سے آتی ہیں، اہل بدعت کی طرف سے آتی ہیں۔ یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اموی حکومت، اموی جو سلطنت ہے، جب اس کے اندر بدعت واقع ہوئی اور اموی سلطنت کے سرغنہ مروان الحمار، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے کہا کہ اس کے سرغنہ مروان الحمار نے جب جعد کے قول میں پھنسا، اس کی بدعت میں پھنسا، تو یہی سبب بن گئی اموی دولت، اموی سلطنت کے گرنے اور ختم ہونے کا سبب جو بنا بدعت میں پڑ جانا۔ بدعت میں پڑ جانا اموی سلطنت اور حکومت کے خراب اور ختم اور گر جانے کا سبب بن گیا۔ تو بدعتیں اتنی خطرناک ہے کہ اس امت میں جو مصیبتیں، بلائیں آتی ہیں وہ اہل بدعت کی طرف سے آتی ہیں۔ بہرحال اس مسئلے میں یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے، اور
جو آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے لیکن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے مجھ کو معلوم نہیں ہے، وہ آدمی بدعتی ہے۔ اس میں عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اور جو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ میرا لفظ قرآن مجید کے ساتھ مخلوق ہے وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ اہل بدعت کے دم چھلے ہیں، اہل بدعت کے دم چھلوں میں سے ہیں۔ بہرحال آگے ہم لوگ ایک اصول اور پڑھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول اور ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ الایمان بالرؤیت یوم القیامہ کما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحادیث الصحاح وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد رأى ربہ فإنه مأثور عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح رواہ قتادہ عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورواہ الحکم بن ابان عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ورواہ علی بن زید عن یوسف بن مہران عن ابن عباس والحدیث عندنا على ظاہرہ کما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والکلام فیہ بدعۃ لیکن نؤمن به کما جاء على ظاہرہ ولا نناظر فیہ احدا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، ان کی عبارت ہے، اس کا ہم لوگ مفہوم دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کو دیکھنے کے بارے میں ایمان لانا، یہ اصول میں سے ہے، اہل سنت والجماعت کے اصول اور عقیدہ میں سے ایک بات کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو دیکھنے پر ایمان لانا، رؤیت باری پر ایمان لانا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں مروی ہے، صحیح احادیث میں مروی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ رَأَى رَبَّهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا۔ فَإِنَّهُ مَأْثُورٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معصور ہے، صحیح حدیث میں معصور ہے۔ اس بات کی وضاحت آگے آ رہی ہے، گھبرائیں نہیں، کیونکہ یہاں بات اگر یہ کہہ دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے تو بہت ساری باتوں سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے بات آ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو دیکھا، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، معصور ہے اور صحیح ہے۔ رواہ قتادہ عن اکرمۃ عن ابن عباس، اور فرماتے ہیں کہ کیسے صحیح ہے؟ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ ایک سند ہو گئی، دوسری سند رواہ الحکم بن آبان عن اکرمۃ عن ابن عباس، حکم بن آبان نے اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ تیسری روایت ہے رواہ علی بن زید عن یوسف ابن مہران عن ابن عباس، کہ علی بن زید نے یوسف بن مہران سے روایت کیا اور یوسف بن مہران نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ کیا روایت کیا؟ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اپنے رب کو دیکھا۔ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ والجماعہ، فرماتے ہیں کہ الحدیث عندنا علی ظاہرہ، کہ ہمارے نزدیک یہ حدیث اپنے ظاہری معنی میں سمجھی جائے گی، ہمارے نزدیک یہ حدیث اپنے ظاہری معنی میں سمجھی جائے گی۔ کما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوئی ہے اس کے ظاہری معنی ہمارے نزدیک سمجھی جائیں گی۔ الکلام فیہ بدعہ، اس کے بارے میں کلام کرنا بدعت ہے۔ لیکن نؤمن بما جاء، لیکن نؤمن به کما جاء علی ظاہرہ، لیکن اس کے ظاہری معنی پر ہم ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ
یہ حدیث آئی ہوئی ہے وَلَا نُنَازِرُ فِيهِ أَحَدًا، اور اس بارے میں ہم کسی سے مناظرہ نہیں کرتے، اس بارے میں ہم کسی سے مناظرہ نہیں کرتے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا مفہوم ہے۔ اب آگے ہم لوگ کچھ شرح میں باتیں سنتے ہیں۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ هذه المسألة حصل فيها خلاف، کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ ذہن میں بات رکھیں، ذہن میں بات رکھیں کہ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اس مسئلے میں سلف کے اندر اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے، جو اہل سنت والجماعت ہیں اس میں اختلاف نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ مسئلہ اختلاف کس میں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں ہے حل رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ ربہ او ما رآہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کی رات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرایا گیا، معراج اور اسراء اور معراج جو ہے، اس رات میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ یعنی آخرت میں دیکھنے کے بارے میں مومن دیکھیں گے، اس مسئلے میں اختلاف نہیں۔ مسئلے میں کہاں اختلاف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ تو اس بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو انہوں نے بطور دلیل پیش کیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ملا۔ تو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی فرماتے ہیں کہ فبعض الناس تعلق بکلام ابن عباس هذا وتعلق بكلام احمد وفهموا من كلاميهما انهما يقولان ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم راى ربه بعینیہ، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کو اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو اس مسئلے سے جوڑ کر کے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ دونوں کے کلام سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے کلام سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام مطلق اور مقید دونوں طرح سے آیا ہوا ہے، مطلق اور مقید دونوں طرح سے آیا ہوا ہے۔ یہ مطلق اور مقید کیا ہے اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں، ورنہ یہ مسئلے کی وضاحت نہیں ہو پائے گی۔ مطلق اور مقید کیا ہے ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دو، قرآن مجید میں ہے۔ یہ مثال شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے الاصول من علم الاصول کے اندر، مقید اور مطلق کے بحث میں، مقید اور مطلق کے بحث میں ذکر فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید میں چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کا ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے، ہاتھ کاٹنے کا، فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، تو ایدیا ید کا ہے کہ دونوں کا ہاتھ کاٹو، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ وضو بناؤ تو اپنے ہاتھ کو دھو، اپنے ہاتھ کو دھو، ٹھیک ہے۔ تو دونوں جگہ ید کا لفظ ہے، دونوں جگہ ہاتھ کا لفظ ہے۔ وضو بناؤ تو ہاتھ کو دھو اور چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹو، تو ید دونوں جگہ ید کا لفظ ہے، ہاتھ کا۔ لیکن کیا چوری کرنے والے کا ہاتھ وہیں تک کاٹا جائے گا جہاں تک وضو بناتے ہیں؟ کوہنی تک کاٹیں گے؟ تو اس آیت کریمہ میں چوری کرنے والے اور والی کا جو ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا قید ہے،
حدیث میں اس کا قید ہے، آیت میں مطلق ہے، آیت میں مطلق ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، لیکن حدیث میں گٹے تک کاٹنے کا ذکر ہے، گٹے تک کاٹنے کا ذکر ہے، جہاں ہاتھ میں گھڑی وغیرہ پہنتے ہیں یا تو کلائی جس کو کہتے ہیں، کلائی جس کو کہتے ہیں، وہاں تک کاٹنے کا ذکر ہے۔ تو حدیث میں قید ہے، حدیث میں قید ہے، تو یہ قید اور مطلق اور مقید کا بحث ہے، مطلق اور مقید کا بحث ہے۔ اسی طریقے سے زہار کے کفارے میں یہ بات ہے کہ اس کا کفارہ میں ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، جیسے سورہ مجادلہ کی 3 آیت میں ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، کہ جو زہار کرتے ہیں ان کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنا رہتا ہے۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ کا لفظ یہاں ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ لیکن سورہ نساء میں قتل کے کفارے میں جو بندہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے کفارے میں کیا بات ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 90/3 میں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، رقبۃ مؤمنۃ، مومن کا قید ہے، مومن کا قید ہے۔ اور کفارہ، یہ کفارہ زہار کے کفارے میں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ہے، مومن کا ذکر نہیں ہے، مومن کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کبھی کبھی لفظ مطلق ہوتا ہے، عام لفظ ہوتا ہے، دوسری آیت سے یا تو دوسری حدیث وغیرہ سے قید اس کی ملتی ہے اور اس کے مطلق کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں اب بات سمجھ میں آئے گی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے رب کو دیکھا ہے۔ کس طرح سے دیکھا ہے، کس چیز سے؟ اس کی قید دوسری حدیث میں ہے، دوسری حدیث میں ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل سے دیکھا، اپنے دل سے دیکھا ہے۔ تو جس روایت میں قید نہیں ہے اس میں دل سے دیکھنے کی روایت جو صحیح ہے اس سے قید کیا جائے گا، تو یہ مسئلہ میں اختلافی باقی نہیں رہے گا۔ اب مجھ کو اطمینان ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو بہرحال اس کی وضاحت ضروری تھی، اس وجہ سے میں یہاں وضاحت کر دیا۔ تو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام جو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو یہ مطلق بھی ہے اور مقید بھی ہے، مطلق بھی ہے اور مقید بھی ہے۔ مقید کس طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو دل سے دیکھا، مقید قید کے ساتھ، دل کے قید کے ساتھ ہے، دل کے قید کے ساتھ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب دل کے ساتھ ہے تو صحیح بات یہی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے، قید والی بات کو مانا جائے گا۔ قید والی بات جو ہے کہ دل سے دیکھا، اسی بات کو کہیں گے اور کہتے ہیں وہ صحیح ہو کما یقول ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ صحیح بات وہی ہے جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ کیا کہا؟ لم یثبت فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان محمدا رأى ربہ، کہ نہ اللہ کی کتاب میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت میں یہ بات ثابت ہے۔ اللہ کی کتاب میں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ کس سے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی بات ثابت نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ایک تو موقوف ہے، موقوف بولے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی بات پہنچتی ہے، اور ایک ہوتی ہے حدیث مرفوع، یعنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ صحابی کے قول کو موقوف کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مرفوع کہتے ہیں، یہ بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یہ موقوف ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور خود انہی کے قول، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہی سے جو صحیح نص سے قید کے ساتھ آئی ہے، اور جو صحیح ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل سے دیکھا، جیسے کہ صحیح مسلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے 170 پر 6ویں روایت میں، صحیح مسلم کے اندر 170 پر 6 176ویں روایت میں یہ بات ہے، اور کتاب الایمان کے اندر ہے لقد رآہ نزلۃ اخری، جو سورہ النجم میں 13ویں آیت میں ہے، لقد رآہ نزلۃ اخری، اس کی وضاحت میں یہ بات ہے، ما کذب الفؤاد ما رآ، سورہ نجم میں 11ویں آیت میں ہے، 11ویں اور 13ویں روایت کی وضاحت میں، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر کیا کہ رأى ربہ بفوادہ مرتين، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ اپنے دل سے دیکھا، اپنے دل سے 2 مرتبہ دیکھا۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات نہیں ہے، دل سے دیکھنے کی بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں مطلق کہا ہے کہ اپنے رب کو دیکھا، وہاں اس دیکھنے کو قید کریں گے دل سے دیکھنے، دل کے دیکھنے سے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو بھی انہوں نے جو کہا ہے کہ صحیح روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو بھی قید کریں گے کہ دل سے دیکھا، دل سے دیکھا۔ یہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اچھا، صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، جو مسروق تابعی ہیں، مسروق تابعی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس مسئلے کی وضاحت کیا ہے، ان سے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ 3 باتوں کے بارے میں کوئی اگر بات کرتا ہے تو اس نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ جس نے 3 بات کہا، 3 بات میں سے کسی ایک بات پر بھی کلام کیا، اس نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا الزام باندھا۔ مسلم شریف کے اندر یہ بات ہے، ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعظم علی اللہ الفریۃ۔ تو حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ام المومنین وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کہا تھا کہ جیسے کہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ان محمدن رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ۔ جو آدمی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، تو اس نے اللہ رب العالمین پر بہت بڑا الزام باندھا، بہت بڑا بہتان باندھا۔ اب دیکھیے ٹکراؤ نظر آ رہا ہے نا، لیکن یاد رکھیے ٹکراؤ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ تو یاد رکھیے اس کا سمجھنے کا طریقہ وہی ہے کہ یہاں جو اپنی آنکھ سے دیکھنے کا انکار ہے، اپنی آنکھ سے دیکھنے کا انکار ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کہی ہے وہ اپنی آنکھ سے دیکھنے کا یہاں یہ ہے، احاطہ کرنے کی بات، احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا ہے کہ اپنے رب کو دیکھا، وہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اپنے دل سے 2 مرتبہ دیکھا، دل سے 2 مرتبہ دیکھا، تو اس میں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے مسلم کے اندر کہ وہ گھبرا کر کے اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ رکیے،
ام المومنین آپ تھوڑا ٹھہریے، مجھ کو موقع دیجیے. اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں یہ فرمایا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. یہ جو آیت ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، تو اس میں جو آیت میں ہے بات، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت جواب دیا تھا کہ میں اس امت میں پہلے انسان ہوں جس نے یہ بات اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا ہے. یہ جو سورہ نجم کی 11ویں اور 13ویں آیت ہے، اس کے بارے میں اس امت میں پہلی ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مسئلہ پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ حضرت جبریل کو دیکھنے کی بات ہے، جبریل کو دیکھنے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اس شکل میں جس میں وہ پیدا کیے گئے ہیں 2 مرتبہ دیکھا، اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا. ایک مرتبہ آسمان سے نازل ہو رہے تھے اور آسمان اور زمین کے پورے خلا کو ان کی بڑائی اتنے بڑے تھے کہ ان کی بڑائی نے گھیر رکھا تھا. تو اصلی شکل میں جس شکل میں حضرت جبریل کی تخلیق ہوئی ہے، تو اس میں 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. تو یہاں جبریل کو دیکھنے کی بات ہے، نہ کہ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کی وضاحت فرما دیا. اچھا، یہ پہلی بات تھی. تو اور 2 چیزیں کیا ہے؟ جس نے 3 باتیں کہا تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اس نے بہت بڑا الزام لگایا. تو دوسری تیسری بات مختصر یہ سمجھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ الفریا. جس نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کوئی چیز چھپا لیا تو اللہ رب العالمین پر اس نے بہت بڑا بہتان باندھا. شیعہ اس میں داخل ہو گئے. شیعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مجید یہ اصلی شکل میں نہیں ہے اور حضرت جبریل نے چھپا لیا وغیرہ وغیرہ. تو جو بندہ کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے کوئی کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، اللہ پر الزام لگایا، بہتان باندھا. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات یہ من زعم انہ یخبر بما یکون فی غد فقد اعظم علی اللہ الفریا. جو بندہ یہ گمان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر رکھتے ہیں کل کیا ہوگا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا الزام لگایا. بریلی آج کل جو یہ قبر پرستی جو ہے، قبر کے پجاری لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی خبر ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی خبر ہے اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا. تو یہ بات ہے. یہ تینوں بات تھی. بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، جیسے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نور انا ارا، اللہ تعالیٰ تو نور ہے، میں کہاں سے دیکھوں؟ یعنی شیخ فرماتے ہیں، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی، کہ دیکھنا بہت بعید بات ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا بعید بات ہے. بہرحال رہی بات سند کی، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سند ذکر فرمایا ہے، تو شیخ فرماتے ہیں کہ اسنادان اللذین ساقہما الی ابن عباس، کہ وہ دونوں سندیں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں، کلاہما فیہ ضعف، دونوں میں ضعف ہے، دونوں میں کمزوری ہے، یعنی دونوں روایتیں ضعیف ہیں. کون کون سی روایت؟ رواہ قتادہ عن اکرمۃ عن ابن عباس، کہ حضرت قتادہ نے اکرمہ سے اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے رب کو دیکھا. یہ روایت ضعیف ہے. اسی طریقے سے دوسری جو سند ہے، رواہ الحکم ابن عبان عن اکرمۃ ابن عباس عن ابن عباس، کہ حکم بن عبان نے اکرمہ سے روایت کیا اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس سے روایت کیا دیکھنے کے بارے میں. تو یہ روایت بھی ضعیف ہے. حکم بن عبان کہتے ہیں کہ صدوق راوی ہیں اور ان کو وہم ہوتا تھا.
اور اسی طریقے سے اور ایک روایت جو ہے رواہ علی بن زید ان یوسف بن مہران ان ابن عباس، تو اور ایک جو یہ روایت ہے علی بن زید والی، علی بن زید بن جدعان، یہ ضعیف ہے اور اس میں یوسف بن مہران جو ہے یہ مجہول راوی ہے، اور ان سے صرف علی بن زید بن جدعان ہی روایت کرتے ہیں۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی ان باتوں کی وضاحت فرماتے ہوئے اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی، معلوم ہو گیا کہ دونوں روایتیں، دونوں سندیں موقوف ہیں، موقوف ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ موقوف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوف بات اور مرفوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایت، دونوں میں ٹکراؤ نظر آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تو نور ہے، کہاں سے دیکھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ تو دونوں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے یہ مرفوع ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات موقوف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب مرفوع اور موقوف ٹکرا جائے تو کس کو مقدم کریں گے؟ یاد رکھیے اصول حدیث کا اصول ہے کہ جب کوئی روایت، دو روایت ہوں، دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو، ایک مرفوع ہے اور دوسری موقوف، تو مرفوع کو مقدم کیا جاتا ہے، مرفوع بولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچی ہے، اور موقوف بولے تو جس کی سند صحابہ کرام تک پہنچتی ہے، صحابی کے قول کو موقوف کہتے ہیں۔ تو بہرحال اور ایک دو بات رہ گئی ہے اس مسئلے میں، کہتے ہیں کہ اگر بالفرض آنکھ سے دیکھنے کی بات اگر ثابت ہو جائے تو صحیح احادیث میں جو بات آئی ہے وہ قید کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے دیکھا، تو اس قید والی روایت کو ترجیح دیں گے، اسی کو ثابت مانا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قید کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے 2 مرتبہ دیکھا ہے، جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رؤیت کے مسئلے کو مطلق اور مقید بیان کیا ہے، اور ثواب اور درست بات یہ ہے کہ قید کے ساتھ لیا جائے گا، یعنی دل سے دیکھنے کی بات مانی جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ اب اختلاف کہاں رہا صحابہ میں؟ کہتے ہیں کوئی کہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف تھا اس مسئلے میں، تو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں اذن ما فیہ خلاف بین الصحابہ، اس میں اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اب تو ہے ہی نہیں۔ تو کون لوگ اختلاف سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں فَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ الَّذِينَ يُرَوِّجُونَ الْخِلَافَاتِ فِي الْأُصُولِ وَالْعَقَائِدِ يَقُولُونَ الصَّحَابَةُ اخْتَلَفُوا فِي الْعَقَائِدِ، کہتے ہیں کہ اہل الاہواء یعنی بدعتی لوگ اختلاف کو رواج دیتے ہیں اصول میں، عقیدے میں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی عقیدے کے بارے میں اختلاف کیے، کہتے ہیں ھذا کذب، یہ جھوٹ ہے، مختلفو، ان لوگوں نے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو انکار کر رہی تھی، نفی کر رہی تھی دیکھنے کے بارے میں، وہ بصر آنکھ سے دیکھنے کے بارے میں انکار کر رہی تھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیکھنے کو ثابت کر رہے تھے وہ دل سے دیکھنے کو ثابت کر رہے تھے، تو دونوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا۔ پھر شیخ فرماتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ گئی، اور آخر میں فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کو، اپنے کلام کو اس طرح سے ختم کیا ہے، الحدیث عندنا علی ظاہرہ، کہ حدیث ہمارے نزدیک اس کے ظاہری معنی پر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بنیاد بنا کر کے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے سمجھ لیا ہے، آپ نے جان لیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کیا کلام ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوف روایت صحیح کے درجے تک نہیں پہنچتی، نہ ہی حسن کے درجے تک پہنچتی ہے۔
اور پھر مقید صحیح حدیث میں جو ذکر ہے تو اس کلام کو اللہ رب العالمین کے دیکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس بات کو قید کیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے دیکھا، یہی نتیجہ ہے۔ اور اس میں کوئی اس مسئلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال بعد میں آنے والے میں سے کچھ لوگوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہ تاثر پکڑا اور متاثر ہوئے اور یہ گمان کر لیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو ان کا سمجھنا یہ غلط ہے، تو گویا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس اصول میں ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، یہ قید کے ساتھ دل سے دیکھنے کی بات ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ یہ اس مسئلے کی وضاحت ہے۔ انشاءاللہ پھر آگے بات آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان عقیدے کے مسائل کو، ان عقیدے کی باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، جیسے کہ صحابہ کرام، اتباع التابعین، تابعین اتباع التابعین اور دین کے ائمہ نے سمجھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، ہر قسم کی بدعات، خرافات، رسم و رواج سے بچے رہنے کی توفیق دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔